السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بار بار وضو ٹوٹ رہا ہو تو نماز اور قرآن کیسے پڑھیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بیماریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس میں آپ جان لیجئے کہ شرعی مجبور کسے کہا گیا ہے کہ اس میں جو بیماری ہو جاتی ہے جسے، تو وہ کس طریقے سے جو ہے نماز ادا کرے اور قرآن کس طریقے سے پڑھے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوا خارج ہو جاتا ہے، تو اب وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ اور نماز کے لیے وضو بنایا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ سوال کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے پہ پوری روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آسان شبدوں میں، آسان لفظوں میں، آپ ہی کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی ہارڈ الفاظ یا کوئی بھی بڑے جملے استعمال نہ کر کے میں آسان شبدوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور اسے شیئر ضرور کریے گا۔ دوستو دیکھیے، اتنا وقت رہتا ہے کہ آپ وضو بنانے کے بعد ایک وقت کی نماز کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر میں 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہے اور پھر 2 سنت ہے، 2 نفل ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگ سکتا ہے، 12-14 منٹ لگ سکتا ہے۔ اب وضو بنانے کے بعد اتنا دیر بھی اس کا وضو نہیں رک رہا ہے، اتنا دیر بھی اس کا وضو نہیں ٹک پا رہا ہے کہ وہ مکمل نماز ادا کر سکے۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھا پھر وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو بنائیے جا کر کے۔ لیکن موسم ایسا ہے کہ بار بار وضو بنانے سے بیمار پڑ سکتا ہے، تو پھر اب جو ہے وہ شرعی مجبوری میں داخل ہو گیا۔ اسے اجازت ہے کہ وہ وہی وضو سے، اگر اس کا ہوا خارج ہو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ دوسرا کوئی وضو توڑنے والی چیز نہ آ جائے۔ اب وہ اسی وضو سے پوری نماز کو ادا کر لے اور پھر جتنا بھی چاہے اس کی ہوا خارج ہو رہی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ شرعی مجبوری ہو جاتی ہے۔ جس کو بیماری ہو جاتی ہے، شریعت اس کو اجازت دے دیا کرتی ہے کہ بھائی اب مجبوری ہے، بیماری ہو گئی ہے، بار بار وضو بنائے گا تو بیمار ہو سکتا ہے، سردی کا موسم ہے یا اور کوئی موسم ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے نقصان ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، تو شریعت جو ہے آپ پہ مشکل نہیں ڈالتی، شریعت بالکل آسانی چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ آپ میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دیا کہ دیکھو بیماری لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بار بار وضو بنانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اسی وضو سے پوری نماز کو ادا کر لو۔ اب وہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس کا وضو باقی رہے گا۔ عصر کا وقت شروع ہوا، اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ ہر نئے نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اب قرآن مجید پڑھنا ہے، تو قرآن مجید تو باوضو پڑھنا ہے، لیکن بار بار اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو یہ بار بار وضو کر لے۔ اب یہاں پر بھی وہی حالت ہے کہ بار بار وضو کرے گا تو بیمار ہو سکتا ہے، تو اس میں علماء کرام نے جو ہے حیلہ بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ وضو کیا، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب جو ہے آپ قرآن کو اگر ہاتھ میں پکڑ کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی موٹا کپڑا، پاک صاف کپڑا لے، اس کے اوپر قرآن کو رکھ کر کے پڑھیں، اور کوئی قلم وغیرہ لے کر کے اس کے پنے پیج کو پلٹائے۔ یہ ایک حیلہ ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور بہتر طریقہ تو یہی ہے، کیونکہ باوضو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شرعی مجبوری میں وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں، تلاوت کریں۔ اگر وضو نہیں ہے، بار بار ٹوٹ رہا ہے، تو رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی لکڑی یا پین لے لے اور پڑھے، جب پیج پلٹانا ہو تو اس سے پلٹا لے، تو یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مت چھوؤ
جب تک کہ پاک نہ ہو۔ پاک صاف کا ہونا ضروری ہے لیکن باوضو ہونا بھی اس میں ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ شرعی مجبوری ہے تو پڑھنے کی اجازت بہت سارے علماء کرام نے دیا ہے، لیکن میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر حیلے سے ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے پڑھے، نہیں تو پھر جس طریقے سے علماء کرام نے حکم دیا ہے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شرعی مجبوری کے اعتبار سے آپ جو ہے بار بار وضو نہ کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو آپ اس طریقے سے جو ہے آپ نماز پڑھیں جب تک کہ دوسرا کام پیشاب نہ کر لیں یا پاخانہ نہ کر لیں یا آپ کا خون نکل کر کے بہہ نہ جائے۔ یعنی وضو کو توڑنے والے جو 8 ارکان ہیں ان میں سے ایک تو آپ کو اجازت ہو گئی، ریح خارج ہونا یعنی ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اور جو 7 وضو کو توڑنے والے ارکان ہیں ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔